اچھا چوہدری صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ 2022 کو اگر دیکھیں صحافت کے لحاظ سے، چوہدری صاحب آپ کو سوال کر رہا نہیں اس سوال کی طرف بھی آتے ہیں. آپ کو گرفتار کیا گیا، صابر شاکر ہمارے کولیگ وہ ایگزائل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جو کیسز ہوئے سلمان اقبال صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا جو ایف آئی آرز ہوئی سلمان اقبال صاحب کے اوپر جو دن آپ یہ تو بتائیں نا جی کہ یہ صابر شاکر کو کس نے براہ راست دھمکی دی اور کیا کن الفاظ میں کہ جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ سکے. وقت آنے پہ چودھری غلام حسین صاحب یہ سارے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں وہ حقائق جو سارے ہیں زمینی حقائق وہ بالکل عوام کے سامنے میں شبلی فراز صاحب کے اور آپ کے اور سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2022 پاکستان کے عوام کے لیے بدترین سال تھا. سب سے بڑا لاس جو ہے وہ اٹ از دی لاس آف دی پیپل آف پاکستان ہو ہیو بین رانگ سکیئرلی رانگ. یہ نہیں کوئی کام ٹھیک نہیں ہوا. نتھنگ از گوئنگ رائٹ ان دس کنٹری. اور ان کو چرا گھونپا گیا 9 اپریل 2022 کی رات کو جب عمران خان جو ہے وہ ایک ڈائری پکڑ کے ایوان وزیر اعظم سے گھر چلے گئے. اور لیکن وہ اکیلے گھر گئے لیکن اگلے دن وہ اکیلے نہیں تھی، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا سب سے پہلا نقصان پاکستان کے عوام کا، دوسرا پاکستان کا، تیسرا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا، اور پھر عمران خان کو ویسے ہی صفحہ ہستی سے مٹانے کی ایفرٹ کی گئی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اس کے بعد اگر پاکستان میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو اے آر وائی اور اس کے مینجمنٹ، اس کے لوگوں کا، خواہ ارشد شریف ہے، صابر شاکر ہے، غلام حسین ہے، عمار یوسف جن کو چھوٹے گرفتار کیا گیا سامنے ان کے گھر میں جس طرح گھسے اور باقیوں کے یعنی اتنے واقعات ہیں کہ کئی دن اور 1 مہینے سے زیادہ شبلی فراز صاحب چینل بند رہا. اربوں روپے کا نقصان ہوا اور یہاں ہر ایک کو روزگار کے لالے. کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا اور یہ آج تک باز نہیں آ رہے. یہ شہباز گل ہو، یہ اعظم سواتی ہو یا باقی لوگ کس کا رونا روئیں. واٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی شبلی فراز یو آر رننگ. اور آپ کا سینیٹر ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کا پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوتے. کمال ہے. اب بندہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے جو آپ کی کارکردگی ہے اس ملک میں. ناظرین جو دوسرا بڑا واقعہ جو اس 2022 کے اندر ہوا وہ تھا وہ مراسلہ. اگر پروڈیوسر صاحب کے پاس وہ ساٹ ہو عمران خان صاحب کا جب انہوں نے یہاں پریڈ گراؤنڈ کے اندر وہ دکھایا، مجھے آج بھی یاد ہے وہ عمران خان صاحب کی تقریر، ان کی وہ بری بری آواز کہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اگر پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس وہ ساٹ ہے تو پلیز سنوائیے گا. ہمارے ملک کی جو پالیسی ہے فورن پالیسی، اس کو مڑوڑنے کی کوشش باہر سے کی جا رہی ہے. لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس یہ خط ہے، یہ ثبوت ہے. یہ وہ واقعہ تھا جس میں ملکی سیاست، پاکستان کی سیاست میں جو چل رہی تھی، ملک کے اندر ترقی ہو رہی تھی، 6% کی گروتھ ہو رہی تھی، ایکسپورٹس ہو رہی تھی، لوگوں کو روزگار مل رہے تھے، لیکن یہ واقعہ ہو گیا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جس طرح کہ چودھری صاحب نے جو واقعات بیان کیے اور اس میں جو چیدہ ہیں، جس طرح کہ میں نے بھی کہا کہ یہ حکومت کا جس طریقے سے گئی اور پھر یہ سازش کا جس کے ذریعے پہلی دفعہ ہے کہ اسی لیے عمران خان حقیقی آزادی کی بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ جتنے ہمارے حکمران رہے ہیں بدقسمتی سے وہ ہمیشہ اعلی کار رہے ہیں بیرونی قوتوں کے اور ان کی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، کیونکہ خود کرپٹ تھے، ان کے اثاثے دوسرے ملکوں میں تھے، تو انہوں نے پاکستان کی فورن پالیسی کو کمپرومائز کیا کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. اور پھر دوسری طرف جب عمران خان جیسا لیڈر آ گیا جو کہ ان کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے. پہلے حکومت سے ہٹایا گیا، پھر ان کی جان پہ حملہ ہوا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 2022 ایک 1971 تھا اور ایک 2022 پاکستان کا تاریخ ترین دور یہ پچھلے 7-8 مہینے رہے ہیں. کیونکہ اس سے جس طرح بالکل چودھری صاحب نے ٹھیک کہا کہ جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا اس ملک کا، دیکھیں آج کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. کیونکہ اچھا وہ سینیٹر صاحب آپ کو سنواتے ہیں
کہ جو قاسم سوری صاحب نے وہ رولنگ دی اور اس کے بعد جو آپ کا جو الون ولف جو وہاں پہ کھڑا رہا علی محمد، وہ جو مطلب وہ بھی میرے خیال میں 2022 کے اندر کا وہ ایک بڑا واقعہ تھا. بالکل بالکل. کسی طاقت کو یک نہیں، کسی غیر ملکی طاقت کو یک نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. یہ ایک بعد میں سپریم کورٹ کی طرف سے متنازع رولنگ اس کو قرار دیا گیا، لیکن جو علی محمد خان صاحب نے اسپیچ کی اس دن بھی وہ بھی کمال کی تقریر تھی. سنیں. مجھے اس بات پہ فخر ہے، خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے، اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی. انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا، عوام کی طاقت سے آئے گا، 2/3 سے آئے گا. برداشت کریں، تھوڑا صبر کریں. عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے. غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. ناظرین، 2022 کا جو سب سے مقبول جو نعرہ ہم سمجھتے ہیں جس نے قوم کو جوڑ دیا، جس نے خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے ڈپریسڈ اس ٹائم ورکرز ان کے سپورٹرز تھے ان کو انرجائز کر دیا، وہ نعرہ کون سا تھا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ جی سینیٹر صاحب، کیا ہم غلام ہیں؟ بالکل. یہ دیکھیں، یہ لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم کو شعور دیتا ہے، قوم کو ڈائریکشن دیتا ہے، قوم کو ویژن دیتا ہے. عمران خان کی یہ ایک سٹیٹمنٹ اس ملک کا جو المیہ ہے اس کے لیے ایک تدارک، ایک علاج کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں اور ہم نے جو یہ حقیقی آزادی ادھر ہی سے یہ شروع ہوا ہے. یہ ہماری جو کیمپین ہے اور ہمارا جو یہ جہاد شروع ہوا حقیقی آزادی کا، وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کے عوام کو آزاد کرنا ہے بیرونی تسلط سے. آج کل جو ذہنی طور پہ جو ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو، جس طرح کے اب یہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھیکاری بنا دیا ہمارے ملک کو، یعنی آپ قوم کی سیلف ریسپیکٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں. لیڈر کا کام ہے یہی. عمران خان جب یونائیٹڈ نیشنز جاتا ہے اس سے پوری قوم اٹھ جاتی ہے، بلکہ پوری امہ اٹھ جاتی ہے، مسلم امہ اٹھ جاتی ہے. آپ کو وہ جو بیان ہے نا، وہ جو بھیکاری والے، وہ بھی ہم نے نکال کے رکھے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. جی بالکل. یہ اور بھی ان کے جو 2022 کے جو مقبول ترین بیانات ہیں وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. اس کے بعد وینٹیلیٹر کی بھی جو کافی آپ نے شنید سنی. معاشی حالات جو ہیں ہمارے انتہائی مخدوش ہیں. یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں. اچھا پروڈیوسر صاحب، وہ کانپے ٹانگنے کے بغیر جو ہے نا ہماری یہ بحث مکمل نہیں ہوگی. پلیز کائنڈلی وہ بھی سنا دیں، کیونکہ پاکستانی سیاسی منظرنامے کے اوپر نا اس کے اوپر بھی بہت بحث و مباحثہ ہوا تھا. اسلام آباد کو ہلا رہا، اسلام آباد میں کانپے ٹانگ رہی ہے. چاہیے صاحب، آپ کی کانپے ٹانگ رہی ہیں کہ آپ کھڑے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر، کیونکہ سنا سردی کافی زیادہ ہوگی لاہور میں. الحمدللہ ہم تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور شکر کریں کہ آپ کا بہت بڑا لیڈر جو ہے اللہ نے ان کو بچایا. اور مطلب ہے جتنی گولیاں برسائی گئی یہ صرف اللہ کے فضل سے وہ بچ سکے ہیں. اور تیسری اب ہم شبلی فراز سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پلانز کیا ہے کہ اسے طرح سے کام کرنا جے کیا کہ تسی ٹرک دی بتی پیچھے لگنا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ پنجابی. لٹل بٹ یس آئی ڈو. بات یہ ہے جی کہ دیکھیں اس وقت چوہدری صاحب آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ اس وقت ملک کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، جس طرح کہ ہماری معیشت جس طرح کے بالکل زیر زمین ہو گئی ہے، جس طرح کہ ہمارے اداروں کا بالکل جو ان کی جو رٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا جو کوئی بھی ادارے ہوں،
ان کی ریٹ ختم ہو گئی ہے، ان سے عوام ان سے کافی سوالات پوچھ رہے ہیں.